چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم علی قول محمد تجب قیمت الخدمت لأن المسمى مال الا انه عجز عن التسلیم لمکان المناقضۃ۔ پھر امام محمد کے قول کی بنیاد پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی۔ شوہر نے جو مہر اس بیوی کی اپنی جانب سے خدمت کرنے کو قرار دیا ہے تو اس صورت میں امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مہر مثل واجب ہوگا، یعنی یہ خدمت مال نہیں ہے، اور جب خدمت یہ مال نہیں ہے اس وجہ سے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی غیر مال کو مہر مقرر کرے۔ تو جیسے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مہر مثل واجب ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب یہ مال نہیں ہے تو مہر مثل واجب ہوگا۔ امام محمد کا اس میں اختلاف ہے۔ پیچھے متن میں عبارت آئی تھی، دو چیزیں ذکر کی تھیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ مہر کس کو مقرر کر رہا ہے؟ تعلیم قرآن کو، اور دوسری چیز یہ مقرر کی تھی کہ شوہر اس کی 1 سال تک خدمت کرے گا۔ تعلیم قرآن کی جہاں تک رہی بات تو اس میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے جو امام صاحب کا ہے کہ تعلیم قرآن یہ مال نہیں ہے، اسے مہر نہیں بنایا جا سکتا ہے، لہذا مہر مثل واجب ہوگا۔ ہاں البتہ خدمت جو اس نے مہر مقرر کی ہے اس میں امام محمد اختلاف رکھتے ہیں، تو وہی یہاں پر ہے کہ امام محمد کے نزدیک خدمت تو سپرد نہیں کر سکتا ہے، مال ہے۔ شوہر کی جانب سے خدمت کرنا اپنی بیوی کی یہ مال ہے عقد کر لینے کی وجہ سے، لیکن مناقضہ ہو رہا ہے۔ اگر اس خدمت کو سپرد بھی کرے یعنی خدمت کرنے بھی لگے تو پھر لازم کیا آئے گا؟ مخالفت لازم آئے گی اس کے مرتبے کی، کہ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ مخدوم ہونا، اور خدمت جب کرنے لگے گا تو خادم ہونا لازم آئے گا، مخدوم سے خادم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے سپردگی ممکن نہیں ہے، اس کی سپردگی ممکن نہیں ہے۔ اور جب سپردگی ممکن نہ ہو، مال تو ہو وہ، مگر اس کی سپردگی ممکن نہ ہو تو اس کی قیمت دی جاتی ہے۔ اور جب مال ہی نہ ہو، مال متقوم ہی نہ ہو، تو اس صورت میں مہر مثل ہوتا ہے۔ تو اصل اختلاف کس پر ہے؟ جو بنیاد ہے، بنیاد ہی میں اختلاف ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ امام صاحب اس خدمت زوج کو مال نہیں مانتے ہیں، عقد ہو جانے کے بعد بھی مال نہیں مانتے ہیں، اور امام محمد مطلق تو مال نہیں مانتے ہیں، لیکن عقد جب ہو گیا تو اب اسے مال مانتے ہیں، عقد سے پہلے مال نہیں مانتے ہیں، اور عقد ہو جانے کے بعد وہ خدمت مال ہے، اب سپرد کرنا چاہیے، لیکن اگر سپرد کرتا ہے تو مخالفت لازم آتی ہے، مناقضت لازم آتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اب جب سپردگی ممکن نہیں تو اس کا جو معاوضہ ہوتا، اس کی جو قیمت ہوتی وہ دی جائے گی۔ جیسے غلام یہ مال ہے، اپنے غلام کو مہر میں مقرر کر دیا تو اپنے اس غلام کو سپرد کر دے گا، یہ مال ہے، جاؤ تمہارا ہو گیا مہر۔ لیکن اگر اس نے دوسرے کے غلام کو مہر مقرر کر دیا، اپنا نہیں تھا دوسرے کا غلام تھا، اسے مہر مقرر کر دیا، تو مال تو ہے بلا شبہ، وہ مال تو بلا شبہ ہے، لیکن اس کی سپردگی ممکن نہیں ہے۔ بھائی جب وہ بیچے گا جب نہ یہ خرید پائے گا، اس کا تو ہے نہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ بیچے؟ اس لیے اس کی سپردگی اب جب ممکن نہیں تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اس غلام غیر کو جو بنایا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اب جو اس کی قیمت ہوتی ہو وہی دینا پڑے گا، مہر مثل نہیں دینا پڑے گا۔ تو اختلاف اصل بنیاد میں ہے، مال ہے عقد ہو جانے کے بعد، یا جیسے عقد سے پہلے مال نہیں تھا، عقد ہو جانے کے بعد بھی مال نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک عقد ہو جانے کے بعد بھی مال نہیں، لہذا غیر مال کے اوپر یہ عقد ہوا ہے تو اس صورت میں مہر مثل ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک عقد ہو جانے کے بعد مال ہے،
لیکن اس کو دینا ممکن نہیں ہے، سپرد کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کی قیمت دی جائے گی۔ دیکھیے پھر امام محمد کے قول کی بنیاد پر خدمت کی سپردگی ممکن نہیں مناقضت کی وجہ سے، اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگی۔ کیوں؟ لأن المسمى مال، اس لیے کہ یہ مسمى جو خدمت ہے یہ مال ہے۔ الا انه عجز عن التسلیم لمکان المناقضت، مکان یہ مصدر میمی ہے کون کے معنی میں، مگر یہ کہ وہ مناقضہ ہونے کی وجہ سے، مخالفت ہونے کی وجہ سے سپرد کرنے سے یہ عاجز ہے، اور جب عاجز ہے تو اس کی قیمت دے گا۔ فسارا کالتزوج علی عبد الغیر، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے دوسرے کے غلام پر نکاح کرنا۔ مال ہے وہ، اس کے مال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، عقد سے پہلے بھی مال، عقد کے بعد بھی مال ہے وہ۔ ہاں، تو اس صورت میں امام صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سپردگی ممکن نہیں، مال تو ہے تو اس کی قیمت دی جائے گی۔ والا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف یجب مہر المصر، اور امام یہ شیخین کے قول کے مطابق مہر مصر واجب ہوگا۔ کیوں؟ لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ خدمت مال نہیں ہے۔ مال کسے کہتے ہیں؟ مال کہتے ہیں جو دو زمانوں میں باقی رہے، اور یہ آراز کی قبیل سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ آراز کی، رکتی نہیں ہے۔ اب آپ اس وقت اس کمرے میں ہیں، نکل جائے پھر آپ سے ہم پوچھیں، آپ سے دکھاؤ وہ کہاں تم رہے، وہ جو رہے ہو وہ دکھاؤ کہاں ہے، تو دکھے گا وہ کہیں باقی رہے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے اصل یہی ہے مال کی تعریف میں کہ جس کی جانب طبیعت مائل ہو اور وہ دو زمانے میں باقی رہے، تو اس لیے یہ خدمت مال نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خدمت مال نہیں ہے تو اس کا معاوضہ کیسے لیا جاتا ہے؟ مال جب نہیں ہے تو اس کا معاوضہ کیسے لیا جاتا ہے؟ بھائی کوئی نوکر آپ کے یہاں کام کرتا ہے تو آپ اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اتنے روپے مزدوری آپ دن بھر کی دیتے ہیں، تو کس چیز کا آپ معاوضہ دیتے ہیں؟ کوئی عین تھوڑی لا کے رکھ دیتا ہے جو دکھے گا، کام ہی تو کرتا ہے وہ، خدمت ہی تو کرتا ہے، تو خدمت مال نہیں ہے۔ تو جب مال نہیں ہے تو معاوضہ آپ نے کس بات کا دیا؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں مال نہیں ہے، لیکن خدمتیں لوگوں کی لینا لوگوں کی خدمتیں لینا، ان کی سروسز لینا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنا کام خود سے نہیں کر پاتا ہے، اس لیے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں، خدمتیں لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ضرورت کی وجہ سے جب عقد ہو گیا تو عقد ہو جانے کے بعد اب اس کی وہ خدمت مال ہو جائے گی۔ سپردگی میں کوئی دقت نہ ہو تو سپردگی کرے گا وہ، اور اگر دقت ہو تو پھر وہ نہیں کرے گا۔ تو ضرورت کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، اور یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو شیخین کے قول پر مہر مثل واجب ہوگا، لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ خدمت یہ مال نہیں ہے، نہ قبل عقد نہ بعد عقد۔ اذ لا یستحق فیہ بحال، یہ صحیح نسخے میں یستحق کے بجائے تستحق ہے، وہی ہونا چاہیے، یعنی مؤنث کا صیغہ، اور اس کے اندر جو ہے ضمیر نائب فاعل ہوگی، اس کا مرجع الخدمت ہوگا، اس لیے کہ خدمت کا عقد میں کسی حال میں استحقاق نہیں ہوتا۔ اس عقد نکاح میں خدمت جو ہے کسی حال میں واجب نہیں ہوتی ہے، مستحق نہیں ہوتی ہے کہ عورت اس کی مستحق ہو جائے، مرد کی جانب سے خدمت کی عورت مستحق ہو اور اس کا وہ مستحق ہو، اس کی خدمت کسی حال میں نہیں ہے۔ فسارا کتسمیت الخمر والخنزیر، تو اس کو مقرر کرنا، اپنی خدمت کو مہر مقرر کرنا، یہ شراب اور خنزیر کو مہر مقرر کرنے کی طرح ہے، اور اس میں کیا ہے؟ مہر مثل، لہذا اس میں بھی مہر مثل ہے۔ وہذا لأن تقومها بالعقد للضرورت، یہ مہر مثل کا واجب ہونا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ خدمت کا عقد کے ذریعے متقوم ہونا، یعنی مال بننا، مال متقوم بننا عقد کے ذریعے، جیسے عقد اجارہ میں ہوتا ہے نا، عقد اجارہ آپ کرتے ہیں، کسی بھی مزدور کو آپ رکھتے ہیں مزدوری پر، تو عقد ہی تو کرتے ہیں کہ چلو میرے یہاں کام کرو، 250 روپے یا 350 روپے میں دن بھر کا تمہیں دوں گا، تو اس کی خدمت مال بن رہی ہے۔
کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ اس وجہ سے مہر مثل واجب ہو رہا کیونکہ خدمت کا عقد کے ذریعے مال متقوم بننا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اگر لوگوں کی ضرورتیں نہ ہوتی تو پھر یہ مال متقوم نہیں بنتا کہ اس کا معاوضہ دیا جائے۔ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْعَقْدِ، تو ضرورت کی وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے؟ ضرورت کی وجہ سے، لوگوں کی ضرورتیں ہیں، اور ضرورتیں صرف عقد کرنا نہیں ہے، ضرورت عقد کرنے سے نہیں ہے بلکہ ضرورت کس سے ہے؟ اس کے کام کرنے سے، اس کے کام کرنے سے ہے۔ تو جب کام کرے گا جبھی نا اس کا فائدہ ہوگا، اور یہاں پر چونکہ کام کر سکتا نہیں ہے اس وجہ سے اگر ضرورت بھی مان لی جائے تو ضرورت پوری ہی نہیں ہوگی، اگر ضرورت بھی مان لی جائے تو ضرورت پوری بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کا مال متقوم بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی جب اس کی قیمت ہی دینا ہے تو کاہے کے لیے اس کو مقرر کر رہا ہے؟ یہ جبکہ اس کو مقرر کرنا ضرورت کی وجہ سے تھا، اور جب اس سے ضرورت پوری ہونی نہیں ہے تو کیا ضرورت اس کو مقرر کرنے کی ہے؟ بھائی اس کے بدلے میں جو قیمت آپ دے رہے ہیں، واجب کر رہے ہیں، وہی چیز مقرر کرے وہ۔ چلیے، فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ، پس جب یہاں پر تناقض ہو جانے کی وجہ سے اس کی سپردگی واجب نہیں ہوئی عقد کے اندر، واجب ہی نہیں ہوئی عقد کے اندر سپردگی، لا يظہر تقومه، تو اس کا متقوم ہونا ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ مال متقوم کیسے بنے گا جب سپردگی نہیں ہوگی۔ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ، لہذا حکم اصل کے اوپر باقی رہے گا، یعنی اصل کیا ہے مہر میں؟ مہر مثل ہے، مہر میں اصل کیا ہے؟ وہ مہر مثلی ہے، وہ مہر المثل، اور وہ مہر مثل ہے۔ چلیے، فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا وَوَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ب500۔ پس اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا 1000 روپے پر، درہم وغیرہ نہ لا کر کے، کیا کہیں روپیہ چلتا ہمارے یہاں، 1000 روپے پر کیا، اور پھر اس نے اس پر قبضہ کر لیا پورے 1000 کے اوپر، 1000 طے ہوا اور 1000 اس نے دے بھی دیا فوراً، دخول سے پہلے دے دیا، رخصتی سے پہلے دے دیا، اور اس پر قبضہ کر لیا، وَوَهَبَتْهَا، اور پھر قبضہ کر کے اس نے اس پورے 1000 کو اسے سپرد کر دیا، یعنی اپنے شوہر کو واپس کر دیا۔ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، پھر اس شوہر نے اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی۔ اب جب دخول سے پہلے طلاق دی تو دخول سے پہلے طلاق کی صورت میں شوہر کے اوپر کتنا مہر دینا ہوتا ہے؟ نصف دینا ہوتا ہے، اور وہ کتنا دے چکا ہے؟ 1000 دے چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 1000 جب دے چکا ہے تو 500 اس سے واپس لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واپس کیوں لے گا؟ بھائی اگر اس نے لیا، قبضہ کیا تو اپنے استعمال میں تو لائی نہیں، وہی سیم واپس کر دے، وہی روپیہ واپس کر دیا اس نے، اور جب وہی روپیہ اس نے واپس کر دیا تو اس کا پیسہ مل گیا، وہی جو مہر میں دیا تھا، وہ یا کچھ بھی نہیں دیا۔ کہہ رہے نہیں، یہاں اس کی حیثیت بدل گئی۔ جو نقود ہوتے ہیں، درہم و دنانی، روپے، پیسے، یہ عقود میں یا فسوخ میں متعین نہیں ہوا کرتے ہیں، متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں۔ اب کیسے؟ آپ دیکھیے، 10 روپے کا ہم نے نوٹ نکالا، آپ سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک قلم دے دیجیے 10 روپے کا، اس روپے کے بدلے اپنے ہاتھ میں دکھایا آپ نے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دباؤ نہیں بنا سکتے ہمارے اوپر، نہیں جو 10 روپے آپ نے دکھایا تھا نئی کرنسی والا، وہی آپ دیجئے، تو ہمارے اوپر دینا واجب نہیں ہے، ہم اس کی جگہ پر دوسرا روپیہ بھی دے سکتے ہیں۔ دکھانے کے بعد بھی، متعین کرنے کے بعد بھی دیکھیے متعین نہیں ہوا، تو عقد میں بھی وہ متعین نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اگر فسخ کر رہے ہیں کوئی معاملہ تو اس میں بھی کیا ہے؟ متعین کرنے سے وہ نقود متعین کوئی بھی روپیہ وہ دے سکتا ہے۔ مثلا ہم نے خرید لیا آپ سے، خرید کر کے آپ کو 10 روپے کا نوٹ دے دیا، عقد ہو گیا۔ اب 10 روپے کا نوٹ دیا تو 10 روپیہ متعین روپیہ دیا ہم نے، اب وہ عقد فسخ ہو رہا ہے، بے فسخ ہو رہی ہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہوگا کہ ہم آپ کا قلم واپس کریں، اور آپ کے اوپر ضروری ہوگا کہ آپ ہمارا پیسہ واپس کریں۔ تو اب دیکھیے فسخ ہو رہا ہے، تو اس فسخ میں بھی وہ نوٹ جو ہم نے آپ کو دیا تھا وہی آپ کو دینا واجب نہیں ہوگا، متعین نہیں، آپ دوسرا بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے
یہ تو نقود کی چیز ہو گئی. اسی طریقے سے ایسی چیزیں، ایسے سامان جو کیلی یا وزنی ہوا کرتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کیلی یا وزنی ہوا کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر اشارہ نہیں کیا ہے، اگر اشارہ نہیں، وہ تو متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں. اگر متعین نہ کریں تو وہ متعین نہیں ہوتے. کوئی بھی اٹھا کر کے دے سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا 1 کنٹل گیہوں، 1 کنٹل گیہوں کے بدلے آپ نے کوئی چیز لیا، تو اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہوگا کہ ہم کوئی متعین گیہوں ہی دیں، کوئی بھی دے سکتے ہیں آپ کو. چلیے، تو اس صورت میں بھی یہ درہم و دینار کی بات ہوئی. اسی طریقے سے اگر یہی معاملہ مہر کا کس پر واقع ہوا تھا؟ کیلی یا وزنی چیز پر ہوا تھا، کیلی یا وزنی چیز پر ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ قبضہ کر لینے کے بعد اگر اس نے اسے ہبہ کر دیا واپس، تو اس صورت میں چونکہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا، اور جب متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا، ہم نے تو دیا، کیا دیا؟ 1 کنٹل گیہوں مثلا دیا، تو کیلی چیز یہ تھی، اور اشارہ بھی نہیں کیا تھا ہم نے مہر کے وقت، وہ چیز آپ کو دے دی. اب اس نے کیا کیا؟ اسی کو ہمیں واپس ہبہ کر دیا. تو اب جو ہبہ کر دیا، تو یہاں پر بھی متعین نہیں ہے کہ اس نے گیہوں وہی دیا ہے جو گیہوں ہم نے اسے مہر میں دیا تھا، اگرچہ وہی دے رہی ہے، کیا ہے؟ وہی دے رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا، متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا. اس لیے یہ مانا جائے گا کہ اس نے اپنی جانب سے دوسرا روپیہ دیا ہے، اپنی جانب سے دوسرا گیہوں دیا ہے، اپنی جانب سے دوسرا روپیہ دیا اور اپنی جانب سے دوسرا گیہوں دیا. اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر صادق نہیں آئے گا کہ ہم کو تو جو ہم نے دیا تھا وہ ہمیں مل گیا. نہیں، وہ نہیں ملا ہے، دوسرا ملا ہے، وہ نہیں ملا بلکہ دوسرا ملا ہے. اور جب دوسرا ملا ہے تو قبل دخول طلاق کی صورت میں ہمیں آدھا ملنا چاہیے واپس، کیونکہ ہمارے اوپر سے آدھا ساقط ہو چکا ہے. اور جب آدھا ساقط اسی وقت ہوگا جبکہ طلاق دینے کے بعد ہم کو واپس ملے وہ، اور وہ مل نہیں رہا ہے. دیکھیے، تو اس طرح سے نکاح کیا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 روپے پر نکاح کیا اور اس خاتون نے اس 1000 پر قبضہ بھی کر لیا، قبضہ کر کے شوہر کو ہبہ کر دیا، ثم طلقها قبل الدخول بها، پھر دخول سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی، رجع علیہا ب500، تو شوہر اس سے 500 روپے واپس لے گا. رجع علیہ بے واپس لینا کسی سے، لأنه لم يصل الیہ. اب سوال پیدا ہوتا کہ یار اس کا پیسہ تو اس کو واپس چلا گیا، اب واپس کیوں یہ لے گا؟ اس کو تو 500 چاہیے تھا، 500 کی جگہ پر 1000 واپس مل گیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لأنه لم يصل الیہ بالہبۃ غیر ما یستوجبہ، اس لیے استیجاب کے معنی مستحق ہونا، اس لیے کہ اس تک ہبہ کے ذریعے، جو بیوی نے ہبہ کیا ہے اس ہبہ کے ذریعے اس شوہر تک اس کا عین نہیں پہنچا ہے، عین و ما یستوجب، اس کا عین نہیں پہنچا، یعنی بے عین ہی وہ نہیں پہنچا ہے جس کا وہ مستحق ہے شوہر، وہ غیر پہنچا. لأن الدراہم والدنانیر، بھائی کیوں وہ عین نہیں پہنچا؟ وہی تو پہنچا ہے، بلکہ جو نوٹ دیا تو وہی نوٹ اس نے واپس کیا ہے. کہہ رہے نہیں، لأن الدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود والفسوق، کیونکہ درہم و دنانیر یعنی نقود جو ہوتے ہیں، ثمن، یہ عقود و فسوق میں متعین نہیں ہوا کرتے ہیں. وَقَضَا اِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا، اور لہذا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے 1000 دوسرا دیا ہے، وہ مہر والا نہیں بلکہ دوسرا 1000 اس نے دیا ہے. وَقَضَا اِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا آخَرَ فِي الذِّمَّةِ، اور اسی طریقے سے جب مہر کوئی دوسری چیز مکیل یا موزون ہو ذمے میں، دیکھیں ایک ہوتا ہے ذمے میں، یوں ہی کہہ دیا 1 کنٹل گیہوں دیں گے، یہ ذمے میں ہو گیا، متعین نہیں کیا. اور ایک ہوتا ہے اشارہ کیا ہے، 1 کنٹل گیہوں رکھا تھا، اس کی جانب اشارہ کیا کہ اس گیہوں کے بدلے ہم نے کیا نکاح، تو اس کی حیثیت دوسری ہو جائے گی، یہ متعین ہو جائے گا. نقود متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوں گے، اور کیلی اور وزنی چیز میں یہ ہوگا کہ متعین کرنے سے پھر وہ متعین ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ذمے میں ہوا ہے، یعنی متعین اشارہ نہیں کیا ہے. ہاں، لعدم تعینھا، اس کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ 1 کنٹل گیہوں ذمے میں اس نے لے لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر 1 کنٹل گیہوں دینا رہے گا. اب اس نے اسے دے بھی دیا، اس نے قبضہ بھی کر لیا، قبضہ کر کے پھر اس نے واپس کر دیا،
قبضہ کر کے اس نے پھر واپس کر دیا، تو اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ آدھا یعنی 50 کلو اسے واپس دینا پڑے گا قبل دخول طلاق جب ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتْهَا، یہ تو مسئلہ رہا کہ قبضہ کر کے ہبہ کیا، قبضہ کر کے ہبہ کیا، تو یہ صورت رہی کہ ایسی صورت میں اس نے گویا دوسرا 1000 دیا ہے، لہذا طلاق قبل دخول کی صورت میں 500 وہ واپس لے گا، کیونکہ اس کی جانب سے پورا 1000 دینا پایا گیا ہے۔ اب نیچے والا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا کہ بغیر قبضہ کیے ہوئے اس نے ہبہ کر دیا، بغیر قبضہ کیے ہوئے اس نے ہبہ کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے وہ جو 1000 میرا مہر آ رہا ہے وہ میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، تم لے لو، وہ میں تمہیں دیتی ہوں وہ اسی بلا عوض۔ تو اب اس صورت میں اگر قبل دخول طلاق ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے واپس آدھا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہہ رہے فَإِن لَّمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ، پس اگر اس خاتون نے 1000 پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ وہ 1000 اس کو ہبہ کر دیا شوہر کو، یعنی قبضہ سے پہلے ہی ہبہ کر دیا، ثم طلقها قبل الدخول بها، پھر اس نے اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں ان میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک اپنے ساتھی سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا، نہ شوہر اس سے واپس لے گا اور نہ یہ اس سے آدھا واپس لے گی۔ یہ بظاہر دیکھیے کیا ہے کہ اس نے جو ہے قبضہ کرنے سے پہلے ہی دے دیا ہے، تو اس کا مطلب اس نے قبضہ جب کیا نہیں اس کو ملا نہیں، تو اب ایسی صورت میں آدھا ملنا چاہیے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھیے کہ بھائی اس نے تو ہبہ ہی کر دیا ہے، اسے ہبہ صرف 50 کرنا چاہیے تھا، 500 کرنا چاہیے، 500 کی مستحق تھی اور اس نے کیا کیا 500 مزید اس نے ہبہ کر دیا، تو 500 واپس دے، اس نے 500 تلف کیا اس کا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں نہ وہ اس سے کچھ لے گا نہ یہ اس سے کچھ لے گی۔ وفی القیاس یرجع علیہا بنصف الصداق، اور قیاس میں یہ ہے کہ وہ شوہر اس سے نصف مہر واپس لے گا، یعنی اس صورت میں بھی نصف اس سے واپس لے گا، کیونکہ وہی چیز سیم ہے یہاں، بس یہ کہ اس میں قبضہ کر کے ہبہ کیا ہے، اس میں قبضہ کیے بغیر ہبہ کرنا تو دونوں جگہ پایا گیا، اور وہ بھی پورے 1000 کا ہبہ۔ کہہ رہے وہ ہوا قول ظفر، اور یہی امام ظفر کا بھی قول ہے۔ کیوں آخر ایسا ہوا ہے؟ کہہ رہے لأنہ سلم المہر لہ بالابراء، کہہ رہے اس لیے کہ مہر جو اس کے پاس محفوظ رہا، مہر تو گیا نہیں اس کے پاس، اسی کے پاس رہ گیا، اس کے پاس تھا اسی کے پاس رہ گیا، اور قبل دخول طلاق کی صورت میں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ نصف مہر اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے، نصف مہر اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ بھائی جب اسی کے پاس محفوظ رہا اور قبل دخول طلاق ہوئی تو نصف محفوظ رہنا چاہیے، یہاں پر پورا محفوظ ہے تو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، کچھ بھی اسے واپس اس سے نہیں لینا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے پورا مہر، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس عورت کے ساقط کرنے سے ہو رہا ہے، اس نے ساقط کر دیا لینا، اس نے کیا کہتے ہیں میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، تو اس کے ساقط کرنے سے یہ ہو رہا ہے، تو اس کا عمل دخل ہوا، اس میں اس کے پاس آنے میں محفوظ ہونے میں اس کا عمل دخل ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ لأنہ سلم المہر لہ، اس لیے کہ مہر اس شوہر کے لیے محفوظ ہوا ہے بالابراء، بیوی کی جانب سے ساقط کرنے سے، فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، لہذا قبل دخول طلاق کے سبب جس کا وہ مستحق ہے، کس کا مستحق ہے کہ نصف سے بری ذمہ ہو جائے، وہ اس سے وہ عورت بری نہ ہوگی، اس سے وہ خاتون بری نہ ہوگی بلکہ وہ تو اسے دینا پڑے گا۔ ہاں، وجہ الاستحسان انہ وصل الیہ عین ما یستحقہ، اور وجہ استحسان یہاں پر قیاس تو یہ ہے کہ بھئی اس کے ساقط کرنے سے اس کے پاس محفوظ رہا ہے، قبل دخول جب طلاق واقع ہوئی تو اب جو نصف سے بری ذمہ ہوتا اس کے پاس محفوظ رہتا وہ تو اسے دینا پڑے گا، اس نے پورا 1000 اس کے پاس واپس کر دیا، تو یہ قیاس ہوا۔ اور استحسان کی وجہ اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے وجہ استحسان یہ ہے کہ اوپر والی صورت میں وہ قبضہ کر چکی تھی، اور جب قبضہ کر چکی
تو اس کی جانب سے اپنی ملکیت سے نکال دینا یہ پا لیا گیا، اب اس کے پاس آ گیا تو یہ درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے، تو اب اگر یہ واپس ہبا کر رہی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ یہ دوسرا 1000 دے رہی ہے اور شوہر کی جانب سے 1000 دینا پا لیا گیا ہے، قبل دخول طلاق ہوئی تو پھر اس کی جانب سے کیا ہونا چاہیے کہ 500 روپے واپس کرے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پاس سے نکال ہی نہیں رہا ہے، اس کے پاس شروع سے اب تک محفوظ ہے، شروع سے اب تک محفوظ ہے۔ ہاں اب یہ محفوظ کس بنیاد پر ہے؟ اس کے ساقط کرنے سے محفوظ ہوا ہے یا قبل دخول طلاق دے دینے کے بعد جو ہے اب محفوظ ہوا ہے، تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، تو وہی چیز محفوظ۔ اس لیے جب وہی چیز محفوظ ہے تو سبب اس کا کچھ بھی ہو، بری ذمہ ہوا نا 500 درہم دینے سے، تو سبب اس کا کچھ بھی ہو، چاہے اس کے ساقط کرنے سے ہو یا کہ قبل دخول طلاق دینے کے بعد ہوا ہو، سبب کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا، اصل مقصود ہوا کرتا ہے، مقصود حاصل ہے۔ کہ وجہ استحسان ہے کہ انہ وصل الیہ عین ما یستحق بالطلاق قبل دخول قبل دخول طلاق کے سبب جس کا وہ مستحق تھا اس کا عین اس تک پہنچ چکا ہے، اور وہ کس کا مستحق تھا؟ وہ ہوا براءۃ ذمتہ عن نصف المہر، اور وہ نصف مہر سے اس کا بری ذمہ ہونا ہے، یعنی نصف مہر نہ دینا ہے، اور یہ نہیں دے رہا ہے، بری ذمہ ہے۔ ولا یبالا باختلاف السبب عند حصول المقصود، اور مقصود کے حاصل ہونے کے وقت سبب کے مختلف ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پہلے ہی ساقط کرنے سے اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ قبل دخول طلاق دے دینے کے بعد 500 دینا ہو رہا ہے اور 500 جو ہے اس سے بری ذمہ ہو رہا ہے، 500 نہیں دینا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 500 سے بری ذمہ ہونا جیسے بھی ہو، کسی بھی طریقے سے وہ بری ذمہ جب ہوا تو پھر بس اتنا ہی کافی ہے اور یہی مقصود ہے، مقصود حاصل ہو جائے تو پھر سبب کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص نے کہا سامنے والے سے کہ یہ جو باندی یا یہ جو جانور مثلا کوئی بھی چیز بتایا کہ یہ جو جانور میں نے تم سے خریدا تھا اس کا 1000 روپیہ ابھی میرے اوپر تمہارا باقی، یعنی اس کی قیمت کا تمہارا 1000 روپیہ میرے اوپر باقی ہے۔ کس کی قیمت کا؟ یہ جو جانور ہے جس کو میں نے تم سے خریدا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر 2 چیز، ایک سبب بتایا اور ایک مسبب بتایا۔ مسبب کیا ہے؟ 1000 باقی ہے تمہارا میرے اوپر، اس کا سبب کیا ہے؟ اس جانور کی قیمت ہے، اس کی خرید میں نے کی تھی، اس وجہ سے 1000 میرے اوپر واجب ہوا تھا۔ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہ یہ جانور تو تمہارا ہی ہے، شروع سے اب تک تمہارا ہے، میرا کبھی رہا ہی نہیں، ہاں میرا تمہارے اوپر 1000 باقی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جانور تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو تمہارا ہے، کہاں تم نے مجھ سے خریدا ہے، خریدا نہیں، میرا 1000 تمہارے اوپر باقی ہے۔ تو دیکھیے مسبب میں اختلاف نہیں ہے، جو مسبب ہے جو حکم ہے اس میں اختلاف نہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے 1000 باقی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے 1000 باقی ہے۔ یہ اس کا سبب کیا بتا رہا ہے؟ اس جانور کی قیمت، وہ اس سبب کا انکار کر رہا ہے، تو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 1000 اس کے اوپر دینا ہوگا، کیونکہ مقصود میں اختلاف نہیں ہے، 1000 روپیہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر مقصود کیا ہے؟ قبل دخول طلاق دے دینے کی صورت میں نصف مہر اسے نہ دینا ہو، نصف مہر اس کے پاس محفوظ رہے، نصف مہر اس کے پاس محفوظ رہے۔ اب یہ محفوظ پہلے ہی سے ہے، بینی وہی ہے، جو پیسہ وہ دیتا وہی اس کے پاس محفوظ ہے۔ ہاں جب قبضہ کر لیتا تو عین ما یستحق نہیں ہوتا، وہ قبضہ کر لینے کے بعد دوسرا ہو جاتا وہ۔ تو اس وجہ سے چاہے پہلے وہ ہو محفوظ، چاہے بعد میں محفوظ ہو، محفوظ ہونا اصل مقصود ہے، وہ حاصل ہو گیا تو بس یہی کافی ہے۔